یہ میرا 90 گیلن کا سکلر ٹینک ہے. اس میں نیئر اباؤٹ 2 منتھ ہو چکے ہیں میں نے یہ سم فلٹر کلین نہیں کیا تھا. ابھی میں اس کی کلیننگ کر رہا تھا سم فلٹر کی، تو وہ سڈن میرے مائنڈ میں آیا کہ میں اس کی ایک ویڈیو بھی بنا لیتا ہوں، مے بھی کسی فرینڈ کی ہیلپ ہو جائے. تو یہ میں نے بھی اس میں سے یہ فومس وغیرہ نکال لی ہیں، اس میں سے اس کو واش کیے. واش کرنے کے لیے میں نے ٹینک سے ہی واٹر لیا، ٹیپ واٹر سے نہیں واش کریں گے کیونکہ مے بھی اس میں کلورین ہو اور جو اس میں بینیفیشل بیکٹیریا وہ ڈیڈ ہو جائیں. اور اس کو واش کرنے کے بعد بالکل رب نہیں کرنا اس طرح ہینڈ سے، صرف اس کو رنس کرتے ہیں جس طرح یہ میں نے واٹر اس میں ایڈ کیا ہوا، اور اس کے اندر میں اس باکس کو اس طرح موو کروں گا. اس میں جو ویسٹ ہوگا وہ اس میں آ گیا، بس اس سے زیادہ اس کو نہیں کریں گے. اس کے اندر میرے پاس بایو بالز بھی ہیں، K1 رنگ بھی ہیں، اور یہ میں نے اسپنجز بھی لگائے ہیں. اگر میں اس کو اوپن کروں کوئکلی، اس باکس کے بوتھ سائڈ پہ اینڈ لگا ہوا ہے ایک لاک. اس لاک کو میں نے اوپن کیا ہے اس سائڈ سے بھی اور اس سائڈ سے بھی، اور یہ اوپن ہو گیا. اب اگر ہم اس کے اندر دیکھیں، اس کے اندر میں نے یہ کافی سارے K1 رنگ بھی ڈالے ہوئے ہیں، اسمال بایو بالز بھی ہیں جس کے اندر اسپنجز بھی ہوتا ہے. ان بایو بالز میں اسپنج بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اس میں 100 بایو بالز بھی ہیں، اور یہ اسکریپرز بھی ہیں جو باہر بھی لگے ہوئے ہیں، وہ ان سائڈ بھی. یہ باکس پورا اس طرح ہی فل رہتا ہے، اور ابھی یہ کافی کلین ہو چکا ہے، صرف میں نے اس کو رنس کیا ہے. اور نیکسٹ ابھی اگر میں یہاں پہ دکھاؤں، سم فلٹر کا جو فرسٹ پورشن ہے جس میں میرے میکینیکل میڈیا لگا ہوا ہے اسپنجز، یہ کافی ڈرٹی ہے کیونکہ یہ 2 منتھ سے بھی اوپر ہو چکا ہے میرے خیال. میں نے یہ چینج نہیں کیا اور کلین بھی نہیں کیا. اب میں ان کو کلین کروں گا، یہ جو ری یوزیبل ہے. اور یہ جو لاسٹ والا وائٹ کلر کا ہے، یہ پولیسٹر کا جو فوم ہوتا ہے، اس کو ہم ریپلیس کریں گے، یہ ری یوزیبل نہیں ہے. اور اس کے نیچے یہاں پہ میرے پاس سرامک بیڈس ہیں، اور پھر یہ بایو بالز ہیں، پھر یہ سرامک بیڈس ہیں. یہ کافی کنڈیشن بیڈ ہوئی ہے، یہ بہت ڈرٹی ہوا ہے. یہ میں نے اس باسکٹ کو مین ٹینک میں ہینگ کر دیا ہے کیونکہ اس کو ڈرائی نہیں ہونے دینا، کیونکہ اس کو جو بینیفیشل بیکٹیریا وہ ڈیڈ ہو جائیں گے. اس لیے مین ٹینک میں ہی اس کو میں نے ہینگ کر دیا واش کرنے کے بعد. ابھی میں جب سارا پروسیس اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتا جاؤں گا، اس میں جو چیزیں میں واش کروں گا اسپنجز وغیرہ، وہ میں اسی واٹر میں رکھ سکتا ہوں، یا اگر میرے پاس کوئی اور بکٹ ہوتی تو وہ میں اس میں رکھ دیتا، لیکن ڈرائی نہیں ہونے دوں گا. اور جب یہ میرا سارا یہ والا سم فلٹر کلین ہو جائے گا، پھر میں ان کو یہاں سے لوں گا اور واپس بیک رکھ دوں گا. یہ میں سم فلٹر کی جو اسپنجز وغیرہ ہیں اور سرامک بیڈس ہیں یا سرامک رنگز ہیں اور بایو بالز ہیں، ان کو ریموو کر لیا ہے. اور یہ بہت زیادہ ڈسٹی تھا، بہت زیادہ ویسٹ ہے اس کے اندر. اب اس واٹر کو میں آؤٹ سائڈ تھرو کروں گا، اس کو ٹینک میں نہیں جانے دوں گا کیونکہ یہ اگر ٹینک میں جائے گا تو سارا واٹر ٹینک کا ڈسٹی ہو جائے گا. یہ ٹینک کا واٹر بالکل ابھی کلیئر ہے. اس کو میں نے آف کیا ہوا پمپ کو، اور یہاں پہ میں نے یہ سب کچھ ریموو کر لیا. یہ باسکٹس تھیں ڈاؤن سائڈ پہ جن کے نیچے بایو بالز تھیں، یہ وہ بایو بالز ہیں. یہ سرامک رنگز ہیں. یہ جو میرے باکس جو میں نے لگائے ہوئے ہیں، یہ جو میرا سم فلٹر ہے اس کا جو سائز ہے اس کے حساب سے میں نے جو پلاسٹک کی باٹلز لے کے ان میں یہ سرامک رنگز ڈالے ہوئے ہیں. اور یہ تھوڑے زیادہ تھے تو اس لیے میں نے یہ پھر ایک بیگ میں بھی ایڈ کیے. اور یہ بیگ ہے 1 کپ ایکٹیویٹڈ کاربن. اس کو بھی تقریباً 6 منتھ ہو چکے ہیں، تو اب میں اس کو بھی آج چینج کروں گا، 1 کپ نیو ایڈ کروں گا اور اس کو تھرو کر دوں گا. اس لیے میں نے سب کچھ باہر نکال لیا، اور اب میں اس کو 1 ٹائم اسی واٹر سے رنس کروں گا. اس کو ڈرین کروں گا اور پھر ٹینک سے تھوڑا سا واٹر اور لوں گا، اور پھر دوبارہ ان کو رنس کرنے کے بعد واٹر میں ہی ڈپ رہنے دوں گا. اور پھر اس سم فلٹر کو کلین کریں گے، اس میں سے واٹر آؤٹ سائڈ ڈرین کریں گے، اور ویسٹ بھی جو اس کے نیچے سیٹل ڈاؤن ہو جائے اس کو بھی پھر سائفن کر کے نکالنا پڑے گا سب کو. اور اس کے بعد پھر یہ لاسٹ میں پمپ والا پورشن اوپن کروں گا، اس کے پائپس وغیرہ پمپ کے، کیونکہ اس میں بھی کافی ویسٹ اس کے پائپ لائن میں آیا ہوا ہوگا. اور یہ لیول سوئچ بھی لگا ہوا ہے، اس کو بھی فل کلین کرتا ہوں میں کوئکلی، اور پھر ہم واپس فٹنگ کریں گے. اور یہ اسپنجز ہیں، یہ پولیسٹر اسپنج ہے، اس کی بھی کنڈیشن بہت بیڈ ہوئی ہے. یہ میں تھرو کر دوں گا، اس کو ری یوز نہیں کریں گے. اور یہ جو اسپنجز ہیں دوسرے، یہ کورس فوم سب سے اوپر آئے گا بلیک کلر کا، پھر اس سے لٹل فائن، لیکن سٹل یہ بھی کورس ہوگا یلو والا، اور یہ فائن، یہ بلو والا. ان کو میں واش کروں گا اور یہ ری یوز کروں گا. اب میں جب ان کو واش کروں گا، پریس کر کے بھی میں کر سکتا ہوں. ویسے اگر ان کو پریس نہ کیا جائے تو بیسٹ ہے، کیونکہ بینیفیشل بیکٹیریا ڈیڈ ہو جائیں گے. لیکن میں ان کو ہمیشہ سے پریس کر کے ہی واش کرتا ہوں، فل رب کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے سسٹم میں باقی بایو باز اور یہ جو باکس ہے اس میں اتنی زیادہ اسپیس ہے یا سرفیس ایریا ہے جس میں اتنے زیادہ بینیفیشل بیکٹیریا ہیں کہ اگر ان سپنجز میں سے بینیفیشل بیکٹیریا ڈیڈ بھی ہو جائیں تو سسٹم میں میرے امونیا سپائک نہیں آئے گی. لیکن اگر میرا کوئی دوست واش کر رہا ہے اور اس کے سسٹم میں بایو باز نہیں ہے
یا اس طرح کا کوئی باکس نہیں ہے جس میں او رنگ یا اسمال بایو باز یا اس طرح کے یہ اسکربر سے پڑے نہ ہوں، تو پھر وہ اس کو فلی رب نہیں کرے گا، کیونکہ بینیفیشیل بیکٹیریا اس میں ڈیڈ ہو جائیں گے اور پھر امونیا اسپائک آ سکتی ہے جو کہ کریٹیکل ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے سارے اسپنجز واش کر دیے ہیں فل پریس کر کے، ٹیپ واٹر سے میں واش کر لیتا ہوں، لاسٹ 3 ایئر سے میں اسی طرح کر رہا ہوں۔ لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا کہ اگر کسی کے فرینڈ کے سسٹم میں یہ ریمیننگ تھنگز نہیں ہیں، بایو باز یا اس طرح باکس، تو پھر اس کو ٹیپ واٹر سے نہیں واش کرنا، کیونکہ اگر ٹیپ واٹر سے واش کریں گے اس میں کلورین میں بھی ہو تو پھر بینیفیشیل بیکٹیریا ڈیڈ ہو جائیں گے اور پھر امونیا اسپائک آ سکتی ہے۔ میرے سسٹم میں ریمیننگ تھنگس ہیں، اس لیے میں اس کو ہمیشہ ایسے ہی کلین کرتا ہوں۔ یہ بھی میں نے فل ٹیپ واٹر سے کلین کیے ہیں۔ اور اب یہ والا جو ہے وائٹ کلر کا پولیسٹر والا، یہ میں نیو ایڈ کروں گا۔ یہ 1.5 سینٹی میٹر اس کی ہائٹ ہے اور یہ میں ڈبل کرتا ہوں اس طرح تو یہ 3 سینٹی میٹر ہائٹ بنے گی۔ یہ پریس ہو جائے گا اس طرح جب واٹر میں کروں گا تو، اور یہ سائز میرے سم فلٹر کا جو فرسٹ پورشن ہے اس کے بالکل ایگزیکٹ میجرمنٹ پہ ہے۔ یہ میں نے لاسٹ پورشن سے پمپس بھی ریموو کر لیے اور ان کو بھی کلین کر دیا۔ جو میرا ایکویریم کا پمپ ہے وہ یہ ہے NSF 803 35 واٹ کا پمپ ہے یہ، اور یہ میرے پاس ایک اور پمپ لگا ہوا ہے کیونکہ میں نے 2 پمپ لگائے ہوئے تھے۔ یہ دوسرا پمپ جو ہے یہ میرے پاس ایکویریم چلر لگا ہوا ہے، یہ بھی میں نے خود ہی بنایا تھا، اس کے اوپر لگا ہوا ہے یہ بلو کلر کا، یہ 25 واٹ کا ہے۔ یہ میں نے واٹر فلی ریموو کر دیا ہے، اب یہ بالکل کلین ہو گیا 100%۔ یہ 1 بایو بال اس میں رہ گئی تھی، نو ایشو۔ اب میں اس میں اسپنجز لگاؤں گا اور دوبارہ واٹر فل کروں گا، اور اس میں واٹر ٹینک سے ہی فل کروں گا، یہ والا ٹیپ واٹر اس میں ایڈ نہیں کروں گا ٹینک میں، کیونکہ واٹر کی کوانٹٹی زیادہ ہے۔ 90 گیلن کا ٹوٹل ہے یہ میرا ایکویریم، 10 گیلن کا میرا سم فلٹر ہے اور 80 گیلن کا یہ واٹر ہے ٹینک میں۔ اس میں سے میں اس میں فل کروں گا اور اس میں ٹیپ واٹر ایڈ کروں گا، تاکہ وہ جب ایگزسٹنگ واٹر جو ایکویریم کا ہے اس میں ٹیپ واٹر ایڈ ہوگا، اگر اس میں بھی کلورین ہو بھی تو بھی وہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کرے گی۔ اور میں اینٹی کلورین میڈیسن بھی ڈال دوں گا تھوڑی سی واٹر جب ایڈ کروں گا تو۔ یہ سب بایو باز میں نے ایسے رنس کر لیے ہیں اس طرح، اور زیادہ ان کو رب نہیں کرنا، جو ٹینک واٹر ہے اسی سے، ٹیپ واٹر نہیں یوز کیا۔ اور یہ جو سیرامک رنگز ہیں ان کو بھی میں اس طرح کر کے موو کر لوں گا، اس میں سے ویسٹ نکل جائے گا، اس سے زیادہ اس کو واش نہیں کرنا۔ اور 1 ٹائم یہ کر سکتے ہیں کہ ٹینک میں سے ایک باؤل واٹر لے کے اس کے اوپر سے اور رنس کر دیں تاکہ اگر تھوڑا سا ویسٹ ہو وہ بھی نکل جائے۔ یہ پمپس میں نے فٹ کر دیے کیونکہ کلین ہو گیا 100%۔ اور اگر ہم اس سائڈ سے دیکھیں، سیرامک رنگز، اسپنجز، اسپیشلی اسپنجز بالکل کلین ہے۔ اب یہ باکس بھی فٹ کر دی ہے، اور اس سارے پروسیس میں نیئر اباؤٹ 15% واٹر ڈاؤن ہوا ہے، 22.5 انچ تک میں اس کو فل کرتا ہوں، اور یہ ابھی 19 انچ تک آیا ہے۔ اب میں اس کو دوبارہ فل کرتا ہوں ٹیپ واٹر سے اور پھر پمپس وغیرہ آن کر دوں گا۔ ایٹ لاسٹ ہم فلٹر کلین ہو گیا ہے، اور میں نے وے میکر بھی آن کر دیا اور فلٹر کا پمپ بھی آن کر دیا۔ وے میکر آف نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ میں نے آکسیجن بھی ایڈ کرنی ہے ٹینک میں، لیکن میں وے میکر کو بھی کلین کرنا تھا اس لیے مجھے اس کو آف کرنا پڑا، لیکن میں نے ایئر بار آف نہیں کی تھی تاکہ واٹر میں موومنٹ رہے اور آکسیجن تھوڑی سی ایڈ ہوتی رہے۔ اب جو اگر واٹر چینج کرنا ہے میں نے تو ایٹ لیسٹ 1 ویک کا میں گیپ دوں گا، فوراً ہی واٹر بھی چینج نہیں کرتے۔ ابھی میں نے اس میں 15% واٹر ایڈ کیا ہے، وہی تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے۔ نیکسٹ اگر 30% یا 40% میں نے چینج کرنا ہے تو وہ میں 2 ویکس یا ایٹ لیسٹ 1 ویک کا گیپ دوں گا۔ کلیننگ کے بعد جب میں نے 15% واٹر ایڈ کیا تو اس میں نے راک سالٹ بھی ایڈ کیا تھا، اس کی میں نے سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے، اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دوں گا، اگر کوئی میرا دوست دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ راک سالٹ بھی ہم ڈال سکتے ہیں سکلٹ فشز کے لیے بھی اور گولڈ فش کے لیے بھی۔ یہ جو اسکن کی ڈیزیز ہے اس کے لیے اچھا رہتا ہے، اور ویسے بھی ٹی ڈی ایس تھوڑے سے ہائی رہنے کی وجہ سے فشز کے کلر زیادہ برائٹ نظر آتے ہیں، جیسے اب یہ میرے ٹینک میں نظر آ رہے ہیں۔ ہوپ کرتا ہوں یہ ویڈیو کسی دوست کی ہیلپ کرے گی۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔